بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو اسپین حکومت کا ایک اہم اعلان، اچھی خبر، ایک بڑی رائد کی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد 2022 کے آتے ہی ایک بڑی خوشخبری آئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور انگلینڈ نے اہم ویزا پالیسی جاری کی ہے، وہ ویزا پالیسی کیا ہے، کس طرح سے اثر انداز ہوگی آنے والے وقت میں، اس پہ بات کریں گے۔ اور 6,000 یورو جرمانے تک کا اعلان کیا گیا ہے اسپین حکومت کی طرف سے۔ اصل میں یہ جرمانے کیوں کیے جائیں گے اور کن کو کیے جائیں گے اور کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسپین حکومت کی طرف سے جو ایک اچھی خبر آئی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2020 میں ایک ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی، جس میں جو کہ 14 مارچ سے لے کے 22 جون تک تقریباً رہی تھی، اور اس ایمرجنسی کے دوران کافی زیادہ اسٹرکٹ قوانین جو تھے وہ مرتب کیے گئے اور لاگو کیے گئے عوام پر۔ اس وقت ایک قانون تھا کہ اگر آپ بلا ضرورت باہر نکلتے ہیں تو آپ کو جرمانہ کیا جائے گا۔ آپ اپنے گھر سے دور جاتے ہیں، آپ کسی بھی غیر ضروری کام کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور کسی کے پاس اگر جاتے ہیں، ایون آپ اپنے ریلیٹیو کے پاس بھی جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ اگر چیک ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی ضروری جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ نے یہ سفر کیوں کیا یا اپنے گھر سے اتنی دور کیوں گئے، تو آپ کو جرمانہ کیا جاتا تھا۔ تو اس سچویشن میں ملینز یورو کے جرمانے کیے گئے، جس کی وجہ سے عوام پہ بہت بڑا بوجھ پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اہم سیاسی پارٹی نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت کو کہا کہ یہ جو تمام چیزیں کی گئی ہیں، یہ جو ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، جس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے، جس میں آئین میں بھی اس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ جان بوجھ کے حکومت نے اپنے طور پہ ایک انڈیویجول آرڈر کے ذریعے یہ ایمرجنسی نافذ کی۔ جب عدالت نے اس پہ تمام ورکنگ کی اور آخرکار سپریم کورٹ تک یہ کیس گیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے آرڈر دیے کہ یہ تمام جو قوانین تھے، یہ جو تمام اس وقت لاگو کی یہ ایمرجنسی، وہ تمام کی تمام انلیگل تھی۔ اور اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ ایمرجنسی انلیگل تھی، اس وجہ سے اس ایمرجنسی میں جو جرمانے کیے گئے ہیں وہ بھی انلیگل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی کسی بھی صوبے کو آرڈر تو نہیں دیا کہ وہ جرمانے واپس کریں، لیکن چند صوبوں نے اب یہ کام شروع کر دیا، جس میں کتالونیہ بھی شامل ہے۔ جنریداد دی کتالونیہ نے 30 دسمبر 2021 کو اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ تمام جرمانے جو ہیں واپس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اس کا تمام طریقہ کار واضح کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ جرمانے واپس کریں گے۔ اس کا جو اہم طریقہ کار اور اہم وے ہے جس طرح آپ لے سکتے ہیں وہ اپنے جرمانے واپس، وہ ہے جنریداد دی کتالونیہ میں سیٹا لینے کے بعد ان سے رجوع کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تمام معلومات شیئر کرنا، تاکہ وہ آپ کی وہ اماؤنٹ جو آپ نے پے کی تھی وہ واپس کر سکیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے یہ 300 سے لے کے 3,000 یورو تک لوگوں کو ہوئے ہیں جرمانے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا گھر جو ہے بلا ضرورت چھوڑا اور اس وقت ان کو جرمانے کیے گئے۔ جو اکثریت ہے وہ 300 یورو والی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس طرح کی سچویشن میں ہے اور وہ کتالونیہ میں رہتا ہے، فی الحال کتالونیہ نے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا اور آنے والے وقت میں دوسرے صوبوں نے بھی اناؤنسمنٹ کر دینی ہے۔ ابھی تک حکومت نے جو ہے وہ یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کس طریقے کے ساتھ کریں گے، کیا اسی اکاؤنٹ میں واپس بھیجیں گے جس اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی ہے، یا کیا طریقہ کار ہوگا، لیکن انہوں نے واپسی کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ کلک کریں اور ریڈ کریں کہ جنریداد دی کتالونیہ نے کس طرح سے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، کب کیا اور کیا وہ کتنی اماؤنٹ اور کیا طریقہ کار کے ساتھ وہ واپس کریں گے۔ 2022 کے آتے ہی ایک اور اچھی خبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے پوری دنیا جو ہے سفر کر رہی ہے کرونا وائرس سے۔ کرونا وائرس کی ایک جو قسم آتی ہے اس پہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کی ایک نئی قسم سامنے آتی ہے، اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر ہی ہوتے ہیں، ایک اور قسم سامنے آ جاتی ہے۔ اسی چکروں میں تقریباً 2 سال تقریباً گزر چکے ہیں۔ ان 2 سالوں میں کافی زیادہ جو ہے وہ دنیا نے سفر کیا، جس میں اکنومیکلی، جانی طور پہ، مالی طور پہ تمام جو سچویشن ہے اس میں بہت بڑا نقصان انسانیت کو اٹھانا پڑا۔
لیکن اب ایک نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہے 2022 کے آتے ہی، جو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کے جو اس وقت چیئر پرسن ہے، انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو WHO ہے، اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور اس پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ 2022 جو ہے یہ کرونا کے خاتمے کا سال ہے، یعنی کہ اس 2022 میں کے اندر کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے اور بہت بڑی نیوز ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کسی کو بھی اعتبار نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کب ختم ہوگا، کیونکہ جیسے ایک قسم پہ قابو پایا جاتا ہے، نئی قسم سامنے آ جاتی ہے۔ آنے والے وقت میں اس کے بارے میں نئی اپڈیٹس آ سکتی ہیں، جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ فائزر نے ہی ٹیبلٹس جو ہیں وہ لانچ کر دی ہیں اور ان ٹیبلٹس کو انگلینڈ میں لیگل قرار دے دیا گیا اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف جو ہے فائزر نے اسپیشلی اومیکرون کے لیے بھی جو ہے وہ ویکسین نکالی ہے، جو اومیکرون پہ 80% تک جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے اور اس کو افیکٹڈ ہے۔ تو یہاں آنے والے وقت میں میڈیسن میں بھی کافی زیادہ ترقی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ویکسین میں بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ 2022 میں انشاءاللہ آخری سال ہوگا کرونا وائرس کا۔ انگلینڈ نے ایک اہم ویزا پالیسی لانچ کی ہے جو کہ کافی زیادہ افیکٹڈ ہو سکتی ہے تقریباً دنیا کے تمام ممالک کے لیے، خاص طور پہ ایشین ممالک کے لیے اور افریقی ممالک کے لیے۔ یہ نئی ویزا پالیسی کیا ہے؟ وہ ملک جو تعاون نہیں کریں گے اپنے انلیگل امیگرینٹس کو واپس لینے کے لیے، ان کے اوپر ویزا پالیسی جو ہے وہ سخت کر دی جائے گی۔ ان کی جو ویزا فیس ہے وہ ڈبل کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے شہریوں کو جو انلیگل UK میں اس وقت رہ رہے ہیں وہ واپس لینے سے انکار کرتے ہیں تو ان پہ ویزا پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اس وقت جو سیکرٹری داخلہ ہیں پریٹی پٹیل، جو کہ انڈین نژاد والدین کی بیٹی ہے، اس نے کافی زیادہ امیگرینٹس پہ سختی کی ہوئی ہے اور نئے سے نئے ایسے قانون لے کے آتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ امیگرینٹس کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک اور چھوٹا سا قانون آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ اگر انگلینڈ میں اب کوئی بھی بندہ، کوئی بھی ایسی فیملی یا کوئی بھی ایسا رکن جو کسی طرح کی بھی انلیگل انڈیویجولی یا انفرادی طور پہ یا تمام گروپ کی شکل میں کوئی بھی ایسی جو ہے وہ جرم کر بیٹھتے ہیں تو ان کی اپنی نیشنلٹی سے ان کو ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، بے شک وہ وہاں پہ 50 سال سے بعد ہوں۔ یہ بھی انہوں نے نیا قانون لانچ کیا ہے۔ ویزا پالیسی کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ ممالک جو تعاون نہیں کریں گے ان کا آہستہ آہستہ ویزا پالیسی جو ہے سخت کرتے ہوئے ان کا آنے والے وقت میں ویزا بھی سٹاپ کیا جا سکتا ہے۔ 6,000 یورو تک جرمانے کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ میں نے آج سے 2-3 دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ انگلینڈ کے لیے اسپین نے ایک خاص رائد دی ہے کہ جنوری اور فروری کے آخر تک جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہیں UK کی وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اپنی کنورسیشن کے لیے، اپنے لائسنس کو کنورٹ کرنے کے لیے اسپین میں۔ اب کیا نئی سچویشن ہے؟ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے ٹائم تو ڈیڈ لائن تو فروری کے اینڈ تک کی دی ہے، لیکن اپلیکیشن جو ہے وہ ابھی سے سبمٹ کروا دینی چاہیے، پھر ہی 3 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا۔ اگر برٹش لوگ وہ اپلیکیشن سبمٹ نہیں کرواتے اور بغیر اپلیکیشن سبمٹ کروائے ڈرائیونگ لائسنس جو UK کا ہے، جو انگلینڈ کا ہے، اس پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اسپین میں، تو اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو 300 یورو سے لے کے 6,000 یورو تک ان کو جرمانہ ہوگا۔ اسی سچویشن کے مطابق جو ہے وہ اسپینش اگر انگلینڈ میں جا کے یورپی یونین اسپین کے لائسنس پہ گاڑی چلاتے ہیں، وہاں پہ اپنے لائسنس کو کنورٹ نہیں کرواتے، تو ان کے لیے بھی کچھ اسی طرح کے مسئلے مسائل وہاں پہ درپیش ہوں گے۔ اسی وجہ سے اس کے رد عمل میں یہاں پہ انہوں نے بھی یہ لانچ کر دیا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ جن کے پاس یہاں کے لائسنس ہیں وہ UK میں جا کے ایز سون ایز ارلی کنورٹ کروانے کی کوشش کریں، اور جن کے وہاں پہ ہیں اور یہاں پہ آ چکے ہیں اور یہاں پہ اس پہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، وہ انتہائی احتیاط کریں، کسی وقت بھی وہ چیک ہو سکتے ہیں اور ان کو یہ بھاری جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔